مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بولیے، اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دوں۔ کوئی کہے کہ من فضل ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجع بھی واحد ہوگا، ہم دو نہیں مانتے۔ اگر یہ اصول کوئی کہے تو سمجھ لیں ہاں ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع اگر ایک مانے تو قاعدہ یہ ہے کہ مرجع ایک ماننا ہو اور قبل ضمیر ذکر دو کا ہو، دو اسم کا ذکر ہو قبل ضمیر، اور مرجع ایک کا ماننا ہو تو اس کو مانا جائے گا جو قریب تر ہے، جو قریب تر ہے۔ اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ مرجع ایک ہے، ہم نے مانا کہ مرجع ایک ہے، تو سنو ترتیب آیت یہ ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، پھر فضل صرف رسول کا ہوگا، خدا کا فضل ہی نہیں بنتا، پھر خدا کا فضل ہی نہیں، پھر رسول کا فضل ہے کہ ما قبل قریب مرجع کون ہے؟ رسول، اللہ نہیں ہے۔ تو جب ما قبل مرجع رسول ہے تو مانا ہوگا صرف رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا تھا۔ سو ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرجع اللہ کی طرف بھی ہے۔ تو جب مرجع اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہما، ہما تثنیہ کی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ ہما تب آتا اگر فضل کے خزانے اللہ کا الگ ہوتا اور رسول کے فضل کا خزانہ الگ ہوتا۔ اگر خزانے فضل کے دونوں کے جدا جدا ہوتے تو من فضلہما آتا، لیکن رب کائنات نے اسی جدائی کی تو جڑ کاٹ دی ہے، کہہ کر کے خزانہ فضل خدا کا فضل مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اور فضل رسول کا خزانہ فضل خدا کے خزانے سے جدا نہیں ہے۔ اسی جدائی کو ختم کر کے یکتائی میں بدلا ہے۔ فرمایا خدا اور رسول ذات کے اعتبار سے دو ہیں اور خزانہ فضل کے اعتبار سے ایک ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ توحید ہے، ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ خالق و مخلوق فرق کے ساتھ ماننا یہ توحید ہے، اور دونوں کا فضل ایک ماننا یہ رسالت ہے، یہ رسالت ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آگے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، پھر ایک ہی فضل قرار دیا، فضلہ، ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا ہے۔ پھر فرمایا سورہ توبہ میں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ یہ نکتہ پھر توجہ طلب ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مولانا مفتی گل رحمان صاحب اور محترم ظہور نیازی صاحب جو سربراہ ہیں جنگ برطانیہ کے، اگر میں دو نام لوں اور کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، میرے جملے پر غور کرے، تو آپ اردو ادب کے اعتبار سے میرا کلام صحیح قرار دیں گے یا غلط؟ نیازی صاحب فرمائیں گے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور علامہ ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، آپ فوری بول اٹھیں گے بابا دو آدمی ہیں، آپ کہیں کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، ایسے ہی ہے نا؟ یہی طریقہ عربی کا ہے، دو کی بات ہے تو ضمیر بھی دو کی ہوگی، صیغہ بھی دو کا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یوں نہیں فرمایا۔
بلکہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 62 ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اب اللہ اور اللہ کا رسول دو کا نام لے کر فرمایا اسے راضی کیا جائے. اب بولیے اسے میں سے کس کو نکالتے ہیں؟ اللہ کو نکال کے رسول کو رکھتے ہیں یا رسول کو نکال کے اللہ کو رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے. جس کو نکالا وہی کافر ہو گیا بندہ. نہیں نکال سکتے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں. یہی بات میں نے کی ہے کہ جمع کیا گیا ہے، اکٹھا رکھا گیا ہے. تو سمجھ لیں حکم میں اکٹھے ہوں تو رسالت ہے، ذات میں جدا ہوں تو توحید ہے. یہ الجمع بین التوحید والرسالہ، یہ ہے عقیدہ صحیحہ. ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے، ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے. اسی پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے الصارم المسلول میں اس کے اندر مفصل لکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانا جاتا ہے. الصارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ثابت ہوا ان جہت حرمت اللہ و حرمت رسول ہی جہت واحدہ، کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں، صفحہ 41 پر فرماتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ہذہ الامور. فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا. نائب ہی بھی نہیں فرمایا، اقامہ اللہ مقام نفسہ ہی، اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے. کن امور میں؟ ذات میں، عبادت میں نہیں. معاذ اللہ، عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا. کن امور میں؟ خبر دینے میں، اعلام دینے میں، حکم دینے میں، منع کرنے میں، نہیں کرنے میں، اطلاع دینے میں، علم میں، نہیں میں، خبر میں، ان تمام امور میں، اختیار میں ایک بنا دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان امور میں سے کسی ایک شے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے. اب یہ آپ کو عقیدہ صحیحہ معلوم ہوا کہ فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے. بولیے فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے. جو لوگ صرف فرق کے پیچھے چل پڑے کہ فرق ہے، وہ بھی ٹھوکر کھا گئے اور گمراہ ہو گئے. ایسے علماء اور زعماء اور مفکرین کی کمی نہیں ہے اسلام میں جو صرف اصحاب فرق ہوئے، جو صرف افراد جنہوں نے صرف فرق کیا گمراہ ہو گئے. اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے غلو کیا اور فرق نظر انداز کر کے صرف جمع کے پیچھے چل پڑے. جو فقط جمع کے پیچھے گئے، فرق کی حقیقت سمجھے بغیر وہ شرک کر بیٹھے، تشبیہ کے مرتکب ہوئے، تنزیہ سے معروم رہے، گمراہ ہوئے. اور جو صرف فرق کے پیچھے چل پڑے اور مقام جمع کو نہ سمجھے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. یہ وہ چیز ہے جس کو امام بخاری اپنی حدیث میں لائے ہیں، احب الیہ مما سواہما، یہاں جمع کیا ہے. حضور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک محبت ہے. لہٰذا یہ وہم نہ کیا جائے
کہ تم صرف حضور سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا نام ہی نہیں لیتے، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض وارد کرنا یا جہالت ہے یا گمراہی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ الحقیقت الاولی، یہ پہلا امر ہے آؤٹ آف 3 ثلاثن، ان میں سے ایک۔ پھر فرمایا دوسرا امر، چونکہ فرمایا تھا نا ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 حقیقتیں ہیں جن میں یہ پائی گئیں اس کو حلاوت ایمان ملی۔ پہلی یہ ہو گئی کیا کہ اللہ رسول کی محبت کو ایک جانے، فرق نہ کرے، اور اس محبت کو کائنات کی ساری محبتوں پر فائق سمجھے۔ اب اس کے بعد دوسری حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو محبت رسول کی غیریت محبت الہی سے ختم کی، محبت رسول محبت الہی سے غیر نہیں ہے، اس کو ختم کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اب دوسری حقیقت ایمان کی حلاوت کے لیے فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سمجھ گئے کہ وہ ایک حقیقت تھی۔ اب دوسرا امر اور دوسری حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ بھی کچھ محبتیں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے۔ وہ اولیاء کی محبت ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ اولیاء کرام کی اور صالحین کی محبت ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری کیا ہے کہ بندہ جب کسی بھی شخص سے محبت کرے، اور سے رسول کی محبت تو شخص کی محبت میں شامل نہیں کی، قربان جائیں سبحان اللہ، کسی شخص سے محبت کرنا تو رسول کی محبت کو شخص کی محبت کے ذیل میں شامل بولیے نہیں کی۔ تو جب حضور کو المرأہ میں شامل نہیں کیا، شخصیتوں میں شامل نہیں کیا، تو حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلو ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی، کیونکہ المرأہ کو حضور کی محبت سے ہٹ کر حقیقت ثانیہ کے تحت ذکر کیا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، حضور کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر ایک کر دیا، تاکہ ادھر شخصیت پرستی کا الزام ہی نہ رہے۔ بہت لوگ ہوئے جنہوں نے تحریروں میں لکھا ہے، زبان سے کہتے ہیں، جب حضور کا ادب کمال کا کریں، محبت کمال کی کریں، تو کہتے ہیں دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ظالمو، جب حضور کی بات ہو تو شخصیت پرستی کا عنوان ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے حضور کی ذات کو اپنے حکم کے ساتھ ملا دیا ہے اور شخصیتوں سے نکال لیا ہے، شخصیتوں سے۔ یہ میں نے سب قرآن مجید کی آیات اسی ذیل میں ادا کی پڑھی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور شخصیتوں میں نہ رہے، شخص ہو کر بھی کیا، شخص ہو کر شخصیتوں میں نہ رہے، انسان ہو کر تذکرہ انسانوں میں نہ رہا، عام انسانوں میں نہ رہا، کیونکہ ان کا حکم اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ایک کر دیا۔ اب باقی رہ گئے، اب آ گئے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، تو پھر ان کی محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ محبت اولیاء، محبت صالحین بھی ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو بھی شخصیت پرستی سمجھ کے رد کر دینا جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو حصہ ایمان قرار دیا ہے، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ کے بندے سے جب محبت کرے تو صرف لوجہ اللہ کرے، اس لیے کرے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ تو گویا اولیاء کی محبت محبت للہ ہوتی ہے۔ اب فرق سمجھ لیں،
لا یحب الا للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایک لطیف علمی فرق ہے، سمجھانے لگا ہوں۔ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے الحب للہ نہیں کہا، محبت رسول کو الحب للہ نہیں کہا کہ حضور کی محبت اللہ کے لیے ہے، نہیں، حضور کی محبت کو فرمایا کہ ہی حب اللہ، حضور کی محبت خود اللہ کی محبت ہے۔ تو بات دیکھیے، ایک محبت کا اللہ کی محبت قرار پا جانا اور شے ہے، اور اللہ کے لیے محبت ہونا اور شے ہے، فرق ہے دونوں میں۔ حضور کی محبت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سوا ہما، حضور کی محبت تو خود میری ہی محبت ہے، مت کہو کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ جو شخص ایسا کہے اس کو ایمان کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اس کو بینائی نصیب نہیں ہوئی کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے؟ اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں مصطفیٰ سے محمد کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کی محبت عین محبت الہی ہے۔ حضور کی محبت کو یہ کہنا درست نہیں کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، معاذ اللہ، نہ، حضور کی محبت تو خود اللہ کی محبت ہے۔ پھر یہ بات کس کے لیے کہی جائے گی؟ یہ اولیاء کے لیے کہی جائے گی، یہ صحابہ کے لیے کہی جائے گی، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، اللہ والوں کے لیے کہی جائے گی کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کی اور کے لیے میں فرق ہے۔ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اولیاء کی محبت اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ ہے جو اس حدیث میں فرق سمجھایا گیا۔ اس کو باریکی سے دیکھ لیں تو فرمایا کہ اللہ جب حضور سے محبت، تو فرمایا میری محبت ہو گئی، رہ گئے حضور کی امت کے باقی لوگ جو صالح ہیں، اللہ والے، اولیاء، صلحاء ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان سے محبت کریں اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یا ان سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں کہ یحبہم و یحبونہ، دو شکیں بیان کی، و یحبہم بولیے، و یحبونہ، یحبہم اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ اور یہ بندے اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یحبہم مقدم ہے یحبونہ پر، اللہ ان سے محبت پہلے کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت بعد میں کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے بعد میں محبت کی تو اللہ نے پہلے محبت کیسے کر لی؟ نہیں، محبت تو یہی اللہ سے کرتے تھے پہلے، مگر اللہ نے اپنی محبت کو اپنے رتبے کی وجہ سے پہلے بیان کیا کہ اب یہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرنے لگا، اب چونکہ دونوں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں، اللہ ان کا محب ہے، اولیاء اللہ کا، اور یہ اللہ کے محب ہیں، چونکہ دونوں میں محبت باہمی ہے، اس لیے جب دونوں محبتوں کا ذکر ہوگا تو محبت جو اللہ کرتا ہے اس کا ذکر پہلے، اور جو بندے اللہ سے کرتے ہیں اس کا ذکر بعد میں۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو فرمایا اللہ والوں سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتباذبین فیہ، فرمایا کہ جو لوگ میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں
میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، تو میں اس وجہ سے ان محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جانے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی خدمت بجا لانے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسری محبت ہوئی۔ اور تیسری فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری بات ایمان سے محبت۔ اب آپ درجے دیکھیں، ہم نے ترتیبیں کیا بنا رکھی ہیں۔ جب ہم کتابیں لکھتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، بڑے مفکر بھی کہلاتے ہیں، عالم بھی کہلاتے ہیں، ہماری ترتیبیں اپنی وضع کردہ ہیں۔ دین میں نہ فرقے بنتے نہ فتنہ ہوتا، دین میں نہ فرقے بنتے نہ فتنہ ہوتا، اگر ترتیبات اور ترجیحات ہم اپنی نہ بناتے، وہی قائم کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیے۔ ہم نے اپنی ترجیحات قائم کی اور دین کو اپنی ترجیح کے ارد گرد گھمایا، سو فرقے بھی بن گئے، فتنے بھی بن گئے۔ اگر ہم اپنی ترجیح اور اپنی ترتیب کو ترک کر دیں اور ترجیحات خدا اور خدا کے رسول سے لیں، قرآن اور حدیث سے لیں، تو فتنے ختم ہو جائیں۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور ایمان کی شیرینی کے لیے 3 حقیقتوں کا بیان کیا، اور ان میں تینوں کو ترتیب سے بیان کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ ترتیب کیا رکھی، سب سے پہلے اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو درجہ اول دیا، دوسرے نمبر پر اولیاء، صالحین اور محبوبین خدا کی محبت کو رکھا، اور تیسرے نمبر پر ایمان کی محبت کو رکھا، ایمان کی محبت کو رکھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایمان تو سب سے پہلے ہوتا ہے، ایمان ہے تو باقی محبتیں ہیں۔ بات یوں نہیں ہے، اس مغالطے کو آج دور کر دیں اور غلط فہمی کا پردہ اٹھا دیں۔ کوئی شک نہیں، من وجہن، ایک اعتبار سے ایمان ہی پہلے ہوگا، چونکہ ساری باتیں ایمان کے تصدق سے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ بات کا ایک رخ ہے کہ سب کچھ ایمان ہی کے ذریعے سے ہے اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک اینگل ہے بات کا، درست۔ اب آپ ایمان میں آ گئے، جب تھے کفر میں، اب میں شرح سمجھا رہا ہوں اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ تھے کفر میں، یہ بات بڑی اہم ہے، تو کفر سے اسلام میں آنے کے لیے ایمان مقدم تھا، کافر سے مسلمان ہونے کے لیے ایمان پہلا قدم تھا۔ میری بات سمجھ گئے؟ ایمان پہلا قدم تھا کفر سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آنے کے لیے۔ ختم ہو گئی بات، اب آپ مومن ہو گئے، اب آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، ایمان آپ کو حاصل ہو چکا۔ اب یہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، اہل کفر سے نہیں ہو رہا، چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن تب ہوں گے، نہیں، فرمایا اے مومن تجھے ایمان کی مٹھاس تب ملے گی جب ترتیب سے یہ 3 چیزیں لے آؤ گے۔ اب ایمان حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی شیرینی چکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی لذت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی حلاوت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے مراتب کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان کے سمندر میں آ گئے، اب ایمان کے سمندر میں غوطہ زنی کی بات ہو رہی ہے کہ کون کہاں تک تیرتا ہے، کون کہاں تک نیچے جاتا ہے، کون بحر ایمان کے کتنے کتنے موتی اور جواہر نکال کے لاتا ہے، اور ایمان کی سیڑھی چڑھ کر کون کس کس درجے تک پہنچتا ہے۔
اب بات کفر سے ایمان میں آنے کی نہیں، بلکہ ایمان میں آ کر اب درجات ایمان کی بات ہے، لذت و حلاوت ایمان کی بات ہے، مٹھاس اور شیرینی ایمان کی بیان ہو رہی ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایمان والو، آؤ اب تمہیں بتائیں کہ کسی کو تھوڑی ملی شیرینی، کسی کو زیادہ ملی، اور کسی کو اتنی ملی کہ وہ ساری مٹھاس ہی مٹھاس ہو گیا، حلاوت ہی حلاوت ہو گیا۔ اب تمہیں بتائیں کہ تھوڑی شیرینی لینی ہے ایمان کی یا بڑی لینی ہے؟ ایمان کے ادنا درجے میں رہنا ہے یا اونچا درجے میں جانا ہے؟ ایمان کی لذت و حلاوت ہلکی سی چکھنی ہے یا ہر وقت حلاوت ایمان میں جینا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ آپ تھے گھر کے باہر گلی میں کھڑے تھے، گھر میں داخل ہونا چاہا تو گلی سے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو پہلا دروازہ تھا، پہلا قدم دروازہ تھا۔ دروازے کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، سو وہ دروازہ جس نے گلی سے آپ کو گھر کے اندر کر دیا وہ تو دروازہ تھا، وہ ایمان تھا۔ اب بات ہو رہی ہے گھر کے اندر رہنے والوں کو، اب گھر والوں سے بات ہو رہی ہے جو بیت الایمان میں رہ رہے ہیں، گھر کے دروازے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب ان سے خطاب ہے، اے گھر والو، اے ایمان کے گھر میں رہنے والو، اے ایمان والو، ہمارے پاس انبار ہے شیرینی کا، مٹھاس کا۔ کون کتنی چاہتا ہے؟ تھوڑی سی چاہتا ہے یا ہر وقت حلاوت میں رہنا چاہتا ہے؟ کون ایمان کا کتنا نشہ چاہتا ہے؟ ایسا چاہتا ہے کہ چکھے اور اتر جائے، یا کوئی ایسا نشہ ایمان کا چاہتا ہے کہ قیامت تک اترے بھی نہیں، وہ ہمہ وقت نشہ ایمان میں رہے، کیفیت ایمان میں رہے، لذت ایمان میں رہے، حلاوت ایمان میں رہے، اور صبح و شام اس کی حقیقت ایمان کی لذتوں میں بسر ہو۔ آپ جواب دیں گے نہیں مولا، ہمیں تو ایمان کا وہ نشہ چڑھا کہ اترے بھی نہیں، ہمیں ایمان کی زیادہ لذت اور شیرینی دے۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اگر کمال ایمان چاہتے ہو اور حلاوت اور شیرینی ایمان کی شیرینی میں اونچا جانا چاہتے ہو تو آؤ اب ایمان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی ترتیب یہ بنا لو، اپنی محبت کی ترتیب یہ بنا لو۔ پہلی محبت خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی۔ اب یہ ترتیب کا جو حکمت ترتیب یہ ہے، حکمت ترتیب یہ ہے، پہلی خدا و مصطفیٰ کی محبت، دوسری اولیاء اور صلحاء کی محبت۔ کیوں مصطفیٰ کی محبت؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو تمہیں خدا کی محبت عطا کرے گی، مصطفیٰ ہی کی محبت ہی تو خدا کی محبت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرے درجے پر ترتیب میں اولیاء صلحاء کی محبت کیوں رکھی؟ وہ فرمایا اولیاء صلحاء کی محبت اس لیے کہ وہ اولیاء کی محبت ہی تو تمہیں محبت مصطفیٰ کا راستہ دکھائے گی، وہی تو تمہیں محبت الہی کے قریب کرے گی۔ ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں مولا کی محبت کی سمجھ آئے گی، مگر یاد رکھ لیں ولی سے مراد ولی ہے، تاجر نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے۔ ہم نے جو حشر سارے دین کا کر دیا وہی حشر تصوف، طریقت، سلوک اور ولایت کا کر دیا۔ تصوف و سلوک حب دنیا دل سے نکال دینے کا نام تھا، اور ہم آج طریقت اور تصوف اور ولایت کا نام لے کر ساری دنیا کی محبت دلوں میں سجائے پھرتے ہیں۔ جو شخص مال و دولت دنیا کے لیے مارا پھرتا ہے، مال بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، وہ تو ابھی
ایمان کے درجے میں بھی شاید ہی کم داخل ہوا ہے. اس کا واسطہ کیا ہے ولایت اور طریقت کے ساتھ. تصوف حب دنیا دل کو نکال دینے کا نام ہے, دل سے نکال دینے کا نام ہے. میں امریکہ میں ایک لیکچر دیا نیو یارک, اور خطاب کے بعد کویسچن آنسرز کا سیشن ہوا. تو کویسچن آنسر کے سیشن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے. میں نے کہا کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو اس وقت 50 پیر آئے ہوئے ہیں, 50 پیر ہیں, اور ہر پیر نے اپنے ساتھ پروموٹر رکھے ہوئے ہیں, مینیجر رکھے ہوئے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, مینیجرز ہیں, مارکیٹ مینیجرز ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, ان کی کرامتیں بناتے ہیں, پھر صبح سناتے ہیں. پہلے بناتے ہیں, گھڑتے ہیں, صبح سناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے ان کے ایجنٹس ہیں, پھر وہ لوگوں کو گھیرتے ہیں, پوچھتے ہیں کسی کے مرید ہو یا نہیں ہو, تو آؤ پیر صاحب تشریف لائے ہیں, کتب وقت ہیں, غوث وقت ہیں, بیعت کر لو. تو سارے ایسا کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کامل کون ہے, کس کی بیعت کریں اور کس کی نہ کریں. مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا میں علمی جواب دوں گا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا, ایک سادہ جواب دیتا ہوں اور وہ کروڑ جوابوں کا ایک ہی مغز ہے, اور وہ یہ, میں نے کہا جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. ہائے 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 ہائے, جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. پیر تو کہتے ہیں جسے صرف حق کی تلاش, جسے صرف مولا کی تلاش. ہائے ہائے, اور جو خود مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ تو ابھی مرید نہیں بنا, پیر کہاں بنے گا؟ جو مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مرید ہے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا, وہ تو لوگوں کا ارادہ کرتا پھرتا ہے, رب کا ارادہ کب کرے گا؟ جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. اس لیے کہ پیر اور شیخ وہ ہے کہ مرید اس کی تلاش کرتے ہیں, وہ مریدوں کی تلاش نہیں کرتا. علامہ اقبال نے نفیس بات کہہ دی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کبھی مارکیٹ مینیجر نہیں رکھے تھے. حضور غوث پاک کا کوئی پروموٹر نہیں تھا. حضرت جنید بغدادی کے کوئی ایجنٹ نہیں تھے. خواجہ اجمیر اور سلطان نظام الدین اولیاء کے ایجنٹس نہیں تھے, پروموٹر نہیں تھے. تو تصوف نام اہل دنیا سے بے نیاز ہونے کا ہے. مرید کو طالب کہتے ہیں, شیخ مطلوب ہوتا ہے, طالب نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولی کی محبت, کیا ولی کی محبت اس لیے دوسرے درجے پہ رکھی کہ وہ رسول کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے, رسول کی محبت ملتی ہے. تو اولیاء کی محبت دوسرے درجے میں ہے. تو ہم افراط اور تفریط کا شکار ہوئے کہ ادھر بڑھے تو حقائق کا انکار کر دیا, دین کے ایمان کے حقائق کا انکار کر بیٹھے, اور ادھر بڑھے تو ان حقائق کو مسخ کر دیا.